بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جابر بن حیان۔ ہم اسی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ جابر بن حیان آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 1818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ یعنی آج سے پہلے سینکڑوں سال 1818 عیسوی میں کے آس پاس کوفہ جو کہ عراق میں ہے، ایک عطار رہا کرتا تھا۔ عطار بولتے ہیں عطر بیچنے والے کو عطار کہتے ہیں۔ اس عطار کا نام حیان تھا۔ عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ عطاری کے کام سے اسے مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ عطاری اسم ہے، کام، کوئی کام۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ اسے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام جابر رکھا گیا۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا۔ جب اس کا بیٹا پیدا ہو گیا تو اس کو فکر لاحق ہوئی۔ فکر لاحق ہونا کہ فکر کرنا، اندیشہ ہونا اس بات کا کہ روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، یعنی روزگار کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ خود تو غریب ہی تھا، اب اسے جب بیٹا بھی پیدا ہوگا تو اس کے بھی مسائل تھے۔ اس کے پاس پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہوتا تھا۔ پیسہ کمانے کے لیے اس کا مزدوری سے اس کا پیٹ نہیں پلتا تھا، اب وہ کچھ جرائم میں بھی ملوث ہو گیا۔ جرائم لفظ ہے، یہ واحد ہے، جمع ہے، اس کا واحد ہے جرم۔ جرم جمع جرائم۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا، وہ ابھی چھوٹا تھا، چھوٹی عمر کا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کا باپ یہ دنیا سے چل بسا۔ سایہ سر سے اٹھنا یہ محاورہ ہے، یعنی سرپرست یا محافظ کا مر جانا۔ اس کا باپ ہی مر گیا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ اب اس کی تعلیم و تربیت کا بوجھ جو تھا وہ سب اس کی غریب ماں پر پڑ گیا۔ ماں نے کم سن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ اب اس نے تعلیم تربیت کے لیے اپنے بیٹے کو اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ خود اسے طاقت نہیں تھا بچے کو پڑھانے کا یا اس کی تربیت کا۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات میں آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ اس طرح جابر کو گاؤں کے دیہات میں آزاد فضا میں وقت گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی۔ اس گاؤں میں اس نے معمولی سی تعلیم حاصل کی، البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا۔ یعنی تلاش اور جستجو، اس سے مسئلے کھوجنے کا، وہ کچھ حقیقت تلاشنے کا مادہ رکھتا تھا۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ کچھ وقت وہاں گزارا، پھر اپنے گاؤں میں آیا۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ جب وہ واپس آیا تو ان دنوں کوفہ میں بھی اچھا ماحول تھا، اچھا خاصا ماحول تھا پڑھنے کا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اس نے مزید پڑھنا چاہا، چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا۔ پھر اس نے مدرسے میں داخلہ لیا، سکول میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی، اور وہاں پر مروجہ تعلیم حاصل کی۔ مروجہ تعلیم کے معنی ہے وہ تعلیم جو رائٹ ہو، اس کو مروجہ تعلیم بولتے ہیں۔ مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا۔ اب جب جابر جوان ہو گیا، اس سے ماں کی غربت نہ دیکھی گئی۔ اس سے ماں کی غربت جب اس نے دیکھی تو اسے رہا نہ گیا، یعنی اسے برداشت نہ ہوا۔ چنانچہ اس نے سونا بنانے کی دن سوار ہو گئی۔ اس نے سونا بنانا سیکھ لیا، سونا بنانے کی دن، سونے کی چیز بنانی اس نے سیکھے، اور اس نے مختلف قسم کی دوائیوں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔ اس طرح وہ مختلف دوائیوں کو بھی، ان پر بھی تحقیق کرنا اس نے شروع کی۔ بیٹو، ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔
इनका माना याद रखना और इनकी मशक करना। अत्तार के मानी है अत्तर बेचने वाला, मुरवज्जा जो राइश हो, मुहावरे कुछ है इसमें। फिक्र लाहक होना, फिक्र करना, अंदेशा होना, साया सर से उठना, सरपरस्त या मुहाफिज का मर जाना, देख ही न रहना, बर्दाश्त न होना। इसी तरह वाहिद जमा भी इसमें आते हैं। वाहिद जुर्म वाहिद है और इसका जमा जराइम है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगर खुदा ने चाहा। अस्सलाम वालेकुम।